خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیاء العلوم میں اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوف خدا سے رونے والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے مسلسل روتے رہا کرتے، یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خوف میں رونا نصیب کرے۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ جیسے تھن سے دودھ نکلا ہوا واپس جانا ممکن نہیں، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے شخص کا دوزخ میں جانا ممکن نہیں۔ لائق نار ہیں میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ خوف خدا میں رونا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خوف خدا میں رونا نیک لوگوں کی علامت ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو خوف خدا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یا آمنت باللہ بجمیع صفاتہ، میں اللہ پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت صمد بھی ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ جب ہم اللہ پاک کے اس صفت پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی بے نیازی سے ڈریں،
بالفرض ہمارے پاس نیکیاں ہیں، ساری ساری رات سجدے کرتے ہیں، سارا دن روزے رکھتے ہیں، ساری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، تب بھی جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی پورا پورا حق کب ادا ہوا؟ اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اگر روز قیامت ہماری ساری نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں اللہ تبارک و تعالی کی صرف ایک نعمت کو رکھ دیا گیا، تو ساری زندگی کی نیکیاں اس ایک نعمت کا بدلہ بھی نہ بن سکیں، اور یقیناً یہ بدلہ نہیں بن سکیں گی۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر یوں حساب لے لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کو بے نیاز مانتے ہیں تو یہ ماننا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بے نیازی سے ڈریں۔ اسی طرح اللہ پاک کی ایک صفت قہار بھی ہے، یعنی اللہ پاک غضب فرمانے والا ہے، اللہ پاک قہر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک کے صفت قہار پر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے ڈریں، اللہ پاک کے قہر سے، اللہ پاک کے قہر سے، اللہ پاک کے غضب سے، اللہ پاک کی ناراضی سے ہم خوف کریں، اور اللہ پاک کی ان صفات پر کسی کا ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا تو خوف خدا میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی، اور ہمارا ایمان ان صفات پر جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی خوف خدا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا خوف، اللہ پاک کی ناراضی کا خوف، اللہ پاک کے قہر و غضب کا خوف، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا، یعنی ہمارا ایمان چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اللہ تعالی کا خوف کرو۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ فرمان کیسا واضح ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ خاص توجہ رکھنے کی بات ہے۔ حق تقاتہ یعنی اللہ پاک سے ایسا ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسلمان اس طرح نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، مگر اللہ پاک سے ڈرنے کے جو درجے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے کی جو علامات ہیں، مثلا بندہ گناہوں سے بچے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، بندہ نماز قضا کرنے سے بچے، بندہ نماز چھوڑنے سے بچے، بندہ نیکیوں میں دل لگائے، نمازیں پڑھتا رہے، فرض ادا کرتا رہے، فرائض ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، عبادت کی کثرت کرے، اسلام کی تعلیمات پر واقعی صحیح معنوں میں عمل کرے۔ تو یہ جو خوف خدا کی علامات ہیں
یہ بھی اس بندے میں پائی جائیں تو یہ کہلائے گا حق تقاتہ، یعنی اللہ پاک سے ایسے ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ آپ علیہ السلام خوف خدا سے اتنا رویا کرتے کہ روایات میں ہے کہ خوف خدا سے روتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی گڑ گڑاہٹ 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام خوف خدا سے روتے تو اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے کیا کبھی ایسا دوست دیکھا ہے کہ جو اپنے دوست کو عذاب دیتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر فرماتے، اے جبرائیل، جب میں اپنی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یہ بھول جاتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا خلیل ہوں۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان انبیاء، یہ ہے حق تقاتہ، یعنی اللہ پاک سے ایسے ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں پر نگاہ نہ کرے، بندے کو چاہیے کہ اپنی اچھائیوں پر نگاہ نہ کرے، اپنے مقام و مرتبے کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ پاک کی بے نیازی دیکھے اور اس سے ڈرے، ایسا ڈرے کہ دل میں گھبراہٹ پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو آئیں، اور بندہ اپنے رب کے حضور ایسا جھک جائے کہ پھر کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ ہے اللہ پاک سے ایسے ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوف خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ڈر جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ خوف اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ہمارا معاشرہ واقعی مثالی معاشرہ بن جائے، ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، اور پورا معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر بن جائے۔ اگرچہ گناہوں کے، جرائم کے اور بہت سارے اسباب ہیں، مگر ان میں ایک بہت اہم اور بنیادی سبب خوف خدا کی کمی بھی ہے، یعنی خوف خدا کا کم ہونا، یہ ایک بنیادی سبب ہے، یہ ایک مین سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ آدمی بدکاری کے طرف کیوں بڑھتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ سود کیوں کھایا جاتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ناحق قتل کیوں ہوتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ یہ جوئے کے اڈے کیوں چلتے ہیں؟ دوسروں کو ناحق تکالیف کیوں پہنچائی جاتی ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ گھر گھر میں جنگ کیوں ہے؟ یہ سب خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ غرض گناہوں کی جتنی بھی بڑی فہرست بنا لی جائے تو ان تمام گناہوں کے اسباب میں جو بنیادی چیز ملے گی وہ خوف خدا کی کمی ہی ملے گی۔ تو لہذا
اگر ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے اپنے معاشرے سے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہوگا۔ اور غور کیجئے کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ کون سی برائی تھی جو عرب معاشرے میں نہ پائی جاتی تھی؟ کہ زمانے جاہلیت میں بدکاری عام تھی، شراب عام تھی، جھوٹ عام تھا، بے حیائی عام تھی، سود عام تھا، رشوت عام تھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور برائی کیا ہوگی کہ دنیا میں کفر و شرک عام تھا، اور خانہ کعبہ کے پاس بھی شرک کے اسباب موجود تھے۔ جب اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو حکم دیا گیا تو وہ یہ تھا، قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ یعنی اسلام کی علانیہ تبلیغ کا پہلا حکم ہی خوف خدا پر مبنی تھا۔ پھر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اسلام کی جو پہلی علانیہ تبلیغ فرمائی، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خوف خدا ہی کا درس دیا۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی خوف خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے زمانہ جاہلیت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو ایسا مثالی معاشرہ بنا دیا کہ ایسے معاشرے کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور یہی وہ مثالی معاشرہ ہے جو قیامت تک آنے والے تمام معاشروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے خوف خدا اہم ترین بنیاد ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سنیے، سمجھیے اور غور کرنے کی ہے کہ مثالی معاشرہ کسے کہتے ہیں، اور اس تعلق سے تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہے، پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ البتہ مختصر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مثالی معاشرے کی دو اہم بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک، اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرتے ہوں، یعنی کوئی بھی دوسرے پر ظلم نہ کرتا ہو۔ اور نمبر دو، اس معاشرے کا ہر فرد دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہو، یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو یا بھلائی کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو یہ دونوں باتیں جس معاشرے میں پائی جائیں گی وہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بھی ہوگا، اور اس معاشرے میں جرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اور یہ حق تلفی کا نہ ہونا، خیر خواہی کا جذبہ ہونا، دونوں باتیں خوف خدا کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے حق تلفیاں بھی ختم ہو جائیں گی،
اور خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ آئیے اس بات کو دو واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں مبارک ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ اس لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، یعنی جناب کیا آپ روز قیامت لیے جانے والے انتقام خدا بندی سے نہیں ڈرتے؟ بس اس لڑکے کی یہ بات سننی تھی کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اندازہ کیجئے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاؤں مبارک محض بے خیالی میں اس لڑکے کے پاؤں پر پڑا، حالانکہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، اور اس لڑکے کی زبان سے بھی بے ساختہ جملہ نکلا، مگر اس جملے میں روز قیامت بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی بارگاہ الہی میں حاضری کا خیال آیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر لرزہ طاری ہوا اور غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ تو غور فرمائیے کہ جو بندہ اتنا اللہ پاک سے ڈرتا ہو، اتنا خوف کرتا ہو، اتنا خوف رکھتا ہو، تو کیا وہ بندہ کبھی کسی کی حق تلفی کرے گا؟ کیا وہ کسی کو گالیاں دے گا؟ کیا وہ کسی کی رقم دبا لے گا؟ کیا وہ کسی کو ناحق ستائے گا؟ کیا وہ کسی کی نیند خراب کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جو خوف خدا والا ہوگا وہ ہر دم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں خوف خدا کی نعمت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم معاشرے سے جرائم اور حق تلفیاں بالکل ختم ہو جائیں۔ عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ دوسرا واقعہ، ایک بار رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مدرسے فیض العلوم میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ واپسی پر ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکشے میں تشریف فرما ہوئے ہی تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور فلاں پریشانی سے دو چار ہوں، تعویذ عطا فرما دیجیے۔ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے اور تم ابھی تعویذ کے لیے بول رہے ہو۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ارشد القادری صاحب کو روک دیا۔ تو علامہ ارشد القادری صاحب نے عرض کیا، حضور گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اس پر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا کے جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا، چھوٹ جانے دو، دوسری ٹرین سے چلا جاؤں گا، کہ کل قیامت کے دن اگر خدا بندے کریم نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے فلاں بندے کی پریشانی میں کیوں مدد نہ کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ فرما کر رکشے سے سارا سامان اتروا لیا۔
تو یہ عاشقان اولیاء غور فرمائیے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا رکھنے والے تھے. آپ کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف تھا. آپ نے ایک دکھی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے گاڑی چھوٹ جانا تو گوارا کیا، مگر اس کی دل جوئی کیے بغیر چلے جانا منظور نہ کیا. تو اب غور فرمائیے کہ مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا یہ جذبہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیسا حسین اور خوبصورت ہو جائے. لڑائی جھگڑے دم توڑ جائیں، گالی گلوچ کا تصور بھی نہ رہے، حسد، جلن، بغض و کینہ وغیرہ یہ تمام باطنی بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ خوف خدا کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں تو وہ حق تلفیوں سے بچنا اور خیر خواہی، اور یہ دونوں خوف خدا کے ذریعے بخوبی حاصل ہوتی ہیں. تو لہذا معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے خوف خدا انتہائی لازم و ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو خوف خدا کی نعمت نصیب فرمائے. اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آئیے ایک اور انداز سے خوف خدا کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ الکریم ہم انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. یعنی انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا. تو ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ہم عبادت گزار کیسے بن سکتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں اس تعلق سے ایک عنوان ذکر فرمایا، عقبۃ البواعث، یعنی وہ چیزیں جو عبادت پر ابھارتی ہیں، جن کے ذریعے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور بندہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس عنوان کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک خوف خدا اور دوسری امید رحمت. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم اپنے اندر خوف خدا اور امید رحمت کی صفات پیدا نہ کر لو. مزید فرماتے ہیں کہ نفس امارہ برائی کا انتہائی دل دادا ہے، یہ اس وقت تک گناہوں سے باز نہیں آ سکتا جب تک زبردست خوف خدا پیدا نہ کر لیا جائے. لہذا نفس امارہ کو عبادت کے راستے پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہر وقت خوف خدا کا کوڑا مسلط رکھا جائے. پھر عبادت گزار بننے کے لیے خوف خدا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عبادت کے راستے میں خطرے بہت سارے ہیں. مثلا تکبر ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو ان سب سے بچنے کا یہی طریقہ ہے
کہ بندہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے، ہر وقت اللہ پاک کی بے نیازی سے خوف زدہ رہے، خود کو عذاب قبر سے، جہنم سے، بارگاہ الہی میں حاضری سے ڈراتا رہے کہ اس کے بغیر کما حق ہو عبادت گزار بن پانا ممکن نہیں۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے خوف خدا کی اہمیت کے متعلق سنا کہ خوف خدا ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر سکتے ہیں، کہ خوف خدا ہی کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، خوف خدا ہی کے ذریعے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ پاک کے عذاب کا، جہنم کا، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ سے بار بار ان آیات کی تلاوت کی جائے، ان کا ترجمہ بھی بار بار پڑھا جائے اور ان کی تفسیر بھی بار بار پڑھی جائے۔ اسی طرح ان احادیث کو پڑھا جائے جن میں خوف خدا کا بیان ہے، اسی طرح خوف خدا پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اسی طرح خوف خدا رکھنے والے بزرگان دین کی سیرت پڑھی جائے، اور جدول بنا کر روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار قبرستان حاضری دی جائے، وہاں فاتحہ شریف بھی پڑھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ عنقریب میں نے بھی قبر میں آنا ہے، اس وقت میری بے بسی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر قبر کے معاملات پر غور بھی کیا جائے، اور دل میں خوف خدا پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے ایک اور مدنی پھول جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ خوف خدا کے درجات کا لحاظ رکھا جائے۔ خوف خدا دل میں پیدا ہونے والے خیالات میں سے ہے، یہ خوف خدا کا ابتدائی درجہ ہے، یعنی ابھی تو ابتدائی درجہ ابتدا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ابتداً خوف خدا محض ایک خیال کی طرح ہوتا ہے کہ دل میں آیا اور ختم ہو گیا۔ کبھی اچانک قبر کا خیال آ گیا، کبھی روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری کا خیال آ گیا، کبھی جہنم کا خیال آ گیا، کہ یہ خیال بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ خیالات خوف خدا کے متعلق پڑھتے رہنے سے، خوف خدا کے متعلق بیانات وغیرہ سنتے رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ خیال دل میں آنے لگ جائیں تو پھر ضروری ہے کہ ان خیالات کو دل میں پختہ کیا جائے، یعنی ان خیالات کو دل میں مضبوط کیا جائے کہ اب یہ خیالات دل میں جمے رہیں، دل میں برقرار رہیں، دل میں قائم رہیں۔ مثلا روزانہ، یعنی ان خیالات کو پختہ کرنے کے لیے، ان خیالات کو جمانے کے لیے، ان خیالات کو قرار دینے کے لیے روزانہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر قبر و آخرت کا تصور کیا جائے، بار بار قبرستان حاضری دی جائے، یوں بار بار خوف خدا والے خیالات کا تصور جماتے رہنے سے انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ یہ خیالات دل میں پختہ ہو جائیں گے۔ پھر یہی خوف خدا محض خیال نہیں بلکہ صفت بن جائے گی،
اور یہ خوف خدا کا وہ درجہ ہے کہ جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں مقام خوف فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنے خوف میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے، ہمیں اپنے خوف میں لرزنے والا دل عطا فرمائے، ہمیں اپنے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے، ان کے عشق میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی